الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، چند دن سے سوشل میڈیا پر ایک مسئلے کے متعلق بہت زیادہ پوسٹیں وائرل ہو رہی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک عورت کے لباس پر کچھ عربی عبارات پرنٹ کیے ہوئے تھے۔ اس کے متعلق بہت سارے سوشل میڈیا پر واویلا ہیں اور طرح طرح کے لوگوں کے جو ہے کمنٹس اور اس طرح پوسٹیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، تو اس کے متعلق آج ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ اور سنت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، حروف تہجی قابل احترام ہیں، یعنی کہ جس طرح عورت کے لباس پر یہ حروف تہجی کا ایک پرنٹ بنا ہوا تھا، تو یہ حروف تہجی قابل احترام ہے، اس لیے ان حروف کو ایسی جگہ لکھنا جس سے اس کی بے ادبی کا اندیشہ ہو درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر تیر کے نشان کی جگہ، یعنی تیر کے ہدف پر ابو جہل، فرعون وغیرہ کا نام لکھا ہو تو بھی اس پر تیر کا نشان لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ ان حروف کی حرمت ہے۔ لہذا پہننے کے کپڑوں پر اگر حروف تہجی پرنٹ ہوں تو اس میں بعض صورتوں میں تو بے ادبی کا صدور اور بعض میں اس کا اندیشہ موجود ہے۔ مثلا قمیص وغیرہ پر اگر کوئی پرنٹ ہو تو اگرچہ ظاہر میں بے ادبی نہیں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ دھلنے میں یا بعد میں پرانے ہونے کی صورت میں پھینکنے پر بے ادبی ہوگی، اور اگر شلوار یا پاجامہ پر یہ حروف ہوں تو اس میں بے ادبی ہونا ظاہر ہے، اس لیے ایسے کپڑوں کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کپڑے پر کتابت کا مقصد انہیں فریم وغیرہ کرا کر، جیسا کہ آیت الکرسی وغیرہ لکھی جاتی ہے، اونچی جگہ لگانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسلمانوں کے جذبات ایمانی اتنی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے وقار شعار کو کھوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ جب ان کی بے حسی اس درجے بڑھ گئی اور حمیت اور غیرت ایمانی یہاں تک کم ہو گئی کہ دوسری قوموں میں جذب ہوتے جاتے ہیں، پامردی اور استقلالی کے ساتھ اسلامی روایات و احکام کی پابندی نہیں کرتے، تو ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ اسلامی احکام کا احترام کرائیں گے اور حقوق مسلمین کی پابندی کریں گے؟ مسلم کے ہر فرد کو تعلیمات اسلام کا مجسمہ ہونا چاہیے، اخلاق سلف صالحین کا نمونہ ہونا چاہیے، اسلامی شعائر کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ دوسری قوموں پر اس کا اثر پڑے۔ حوالہ قانون شریعت صفحہ نمبر 470۔ عربی حروف تہجی اور وہ بھی ایسے اسٹائل اور خط میں جو قرآنی ہو، اس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کو جواز بنایا جا سکتا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر احتجاج کرنے والے جاہل نہیں، بلکہ اس بیہودہ، گندے اور کمینے عمل کی حمایت کرنے والے پلے درجے کے جاہل، اجڈ اور دین بیزار ہیں، جو اپنے آپ کو نام نہاد روشن خیالی کے پردے میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی زبان کے حروف تہجی کا بھی احترام ہوتا ہے، اور ہم مسلمان کے ہاں عربی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قرآن اور ہمارے دین کی زبان ہے، ہمارے لیے بہت محترم ہے۔ ہم اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی شخص ایسا لباس پہنے کہ اس لباس کی ایسی جگہوں پر قرآنی سٹائل میں
حروف لکھے ہوں جہاں پیشاب اور گندگی بھی لگ سکتی ہے، اور ان حروف کے اوپر اپنی مقعد رکھ کر بیٹھنا بھی پڑتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں عربی تہجی کا احترام نہیں، وہ بے شک احترام نہ کریں، کوئی زبردستی نہیں، لیکن اس کی آڑ میں سیکولرزم کے نظریات یعنی دنیاوی معاملات کو کسی بھی آسمانی دین و مذہب کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی دین اسلام اور عربی زبان کی تضحیق کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ زبان انسانی مقاصد کے حصول، باہم رابطے، جذبات کے اظہار اور علم کے حصول کا ذریعہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کریم جل جلالہ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ بھی زبان ہی ہے۔ دنیا کے تمام حکومتوں، اداروں اور تعلیمی اداروں کا سارا نظام زبان ہی کی مرہون منت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی انسانوں کو کسی زبان میں ہی مخاطب کرتا ہے۔ انسانی تاریخ میں مختلف علاقوں اور مختلف ملکوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کی مختلف زبانوں سے مخاطب کیا اور ہدایت دی ہے، لیکن سب سے آخر میں پیغمبر آخری زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آخری کتاب قرآن اور آخری دین اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اسلام کی پوری تاریخ میں مسلمانوں نے عربی زبان کو ایک خدائی نشانی سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کا احترام کیا۔ دین اسلام نے عربی زبان کو بعض عبادات میں اتنا ضروری قرار دیا کہ عربی زبان کے بغیر وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں قرار پاتی۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا عربی سے رشتہ ہمیشہ ادب اور احترام والا رہا ہے۔ جس طرح کسی بھی ملک، حکومت اور سلطنت کی ایک قومی زبان ہوتی ہے اور اس سلطنت کے تمام امور اسی زبان میں سر انجام پاتے ہیں، اور اس ملک میں اس زبان کو خصوصی احترام والا مقام ملتا ہے، اسی طرح دونوں جہاں کے بادشاہ، خالق و مالک اللہ رب العزت کی حکومت اور سلطنت کی زبان عربی ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں، اگرچہ جدا جدا لکھے ہوں جیسے تختی یا وصلی پر، خواہ ان میں کوئی برا نام لکھا ہو جیسے فرعون، ابو جہل وغیرہ ہما، تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے، اگرچہ ان کافروں کا نام لائق اہانت و تذلیل ہے۔ حروف تہجی خود کلام اللہ ہیں کہ حود علیہ السلام پر نازل ہوئے، بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 336 اور 337۔ ادب احترام بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ عربی زبان تو کیا، اردو زبان کے حروف تہجی کا بھی احترام ضروری ہے، چہ جائے کہ کوئی ان حروف کی بے ادبی کا کوئی سامان پیدا کرے، چونکہ اکثرا واقع میں پورے لباس شلوار قمیص پر کچھ جملے لکھے ہوئے تھے جو واضح طور پر بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے، بالکل غلط فعل تھا۔ ہمارے لیے حجت سعودیہ کا کوئی برانڈ یا کمپنی نہیں، بلکہ دین اسلام کی تعلیمات اور اکابرین اسلام کا عمل ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے رونما ہونے سے بہت پہلے ہی ہمارے علماء اور جامعات نے ایسے فتاوی صادر کر دیے تھے جن میں ایسے لباس کی کراہت اور ممانعت کو بیان کیا ہے۔ ایسا لباس جس پر کچھ تحریر ہو، خواہ وہ سادہ تحریر ہو یا شاعری وغیرہ، اسے پہننا منع ہے کہ اس میں حروف تہجی جن سے کلام بنتا ہے کہ بے ادبی کے کئی پہلو موجود ہیں، اور حروف تہجی کا ادب کرنے کا کہا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی زبانی ہیں وہ الہامی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور ان کا ادب ضروری ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللغات کلھا توقیفیہ، یعنی دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانیں الہامی ہیں۔ بحوالہ التفسیر الکبیر الجزء الثانی
سورہ بقرہ آیت نمبر 31 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396۔ واضح رہے کہ عربی زبان کے حروف توجیہ قابل احترام ہیں، اس لیے ان حروف کو ایسی جگہ لکھنا جس سے ان کی بے ادبی کا اندیشہ ہو کراہت سے خالی نہیں ہے۔ اذا كتب اسم فرعون او كتب ابو جہل على غرض يكره ان يرموا اليه ان لتلك الحروف حرمه كذا في السراجیہ بحوالہ فتویٰ الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 374۔ ويكره ان يجعل شيئا في كاغذة فيها اسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها او باطنها فتویٰ الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 322۔ قلت لكن نقل عندنا ان للحروف حرمة ولو مقطع رد المحتار على در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 552۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی قادری رحمۃ اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ حروف کی تعظیم کا حکم ہے کہ خصوصاً قرآن مجید تو واجب التعظیم ہی ہے، اس میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ یوں ہی اسماء طیبہ والی کاغذات کے ان کے بھی تعظیم کی جائے، یہ امر مستحسن ہے کہ کوئی واجب یا فرض نہیں، اور امید اجر اور دیگر کاغذات بھی اٹھائے تو اچھا ہی ہے، اگر نہ اٹھائے تو کوئی مواخذہ نہیں۔ بحوالہ فتویٰ امجدیہ کتاب الحظر والاباحہ۔ لہذا اس طرح دوپٹہ، قمیض، شرٹ وغیرہ لباس بنانے اور بیچنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، ہم مسلمان ہر آئے دن فیشن کے نام پر طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، اگر اس کو منع نہ کیا گیا تو معلوم نہیں کہ کون کون سے فیشن کو فروغ ملے گا۔ اس طرح کی امور کا سدباب ہونا لازم اور ضروری ہے۔ فتویٰ ہندیہ میں ہے کہ اذا كتب اسم فرعون او كتب ابو جہل على غرض يكره ان يرموا اليه لتلك الحروف حرمة كذا في السراجیہ بحوالہ فتویٰ ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332۔ وفيه ايضا ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا يرجي ان يجوز وبعضهم كره ذلك مخافة السقوط تحت اقدام الناس كذا في فتاوى قاضی خان بحوالہ فتویٰ ہندیہ الباب الخامس في آداب المسجد وما كتب في شيء من القرآن او كتب فيه اسم الله تعالى جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 332۔ محترم سید محمد شفیع قادری اور رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ اہل عرب بھی اس بات کا واضح فہم اور ادراک رکھتے ہیں کہ عربی حروف توجیہ کے الفاظ اور عربی خطاطی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عربی زبان فصیح و بلیغ زبان ہے جس میں بڑی وسعت اور گہرائی ہے، لیکن یہاں مسئلہ حروف توجیہ کی حرمت کا ہے، نہ کہ خطاطی شدہ لباس کا۔ لیکن پاکستان میں لبرل ازم کے غلیظ کنویں کا پانی پیے ہوئے ناعاقبت اندیش دانشور اور سستے بازاروں کے تجزیہ نگاروں کے نزدیک لفظوں اور حروفوں کی کوئی اہمیت، وقعت اور قدر نہیں ہے۔ وہ ہر غلط فعل کے مرتکب لوگوں کی بے جا حمایت کر کے معاملے کو مزید شدت پسندی کی طرف دھکیل دیتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ شب لاہور اچھرا کی ایک ریسٹورنٹ کا واقعہ ہے جس میں ایک پاکستانی خاتون نے عربی خطاطی میں لکھا حلوہ الفاظوں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پاکستان ایک مادر پدر آزاد معاشرے کا حامل ملک ہرگز نہیں ہے کہ جہاں جس کا جو دل چاہے وہ کرتا رہے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، حتیٰ کہ وہ شاعر اسلام کا بھی کھلم کھلا مذاق اڑائے۔ کسی بھی خاتون یا مرد کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں کہ وہ دین اسلام یا شاعر اسلام سے منسلک کسی بھی لفظ یا اشعار کو اپنی سستی شہرت کا ذریعہ بنائے۔ تمام مکاتب کے فقہاء کا متفق فیصلہ ہے کہ عربی حروف توجیہ کا احترام ہر ایمان رکھنے والے عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر توہین کرتا ہے یا مذاق اڑاتا ہے تو شخص سخت گناہگار ہوگا، اور اگر ریاست میں اسلامی قانون نافذ ہے تو سزا دی جائے گی، کیونکہ اگر ہر شخص کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ یہ فیشن ہے یا خطاطی ہے تو غالب گمان ہے کہ چلن معاشرے کو مذہبی تصادم اور کشیدگی کے دلدل میں دھکیل دے گا۔ چنانچہ اگر دینی شعور
و آگہی سے عاری لبرل ازم کے حامی آزاد خیال مرد و خواتین عربی حروف توجیہ کا احترام اور تقدیس اور تقدس نہیں کرتا ہے اور اسے صرف ایک بے معنی لفظ جان کر بار بار تجزیہ کی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے خلاف آئینی اور اسلامی قوانین کے مطابق تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ان کی دیکھا دیکھی دوسرے ذہنی پستی کا شکار لوگ بھی کرنا نہ شروع کر دیں۔ خاتون کے لباس پر اعتراض کرنے والے ہجوم کو تو لنڈا بازار کے تجزیہ کار اور سستے بازاروں کے دانشور پاگل اور متشدد قرار دے رہے ہیں اور سماجی رابطے کے واٹس ایپ گروپ میں بڑھ چڑھ کر بحث اور مباحثہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ اس شر انگیز فعل پر عورت کے متنازع لباس پر اعتراض کریں یا کم از کم برا ہی سمجھ لیں۔ یعنی ایسے گدھوں کے نزدیک عربی حروف توجیہ کی توہین کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ایسے دو نمبر گدھوں کو میری صلاح ہے کہ پھر اپنی بےغیرتی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھل کر شعائر اسلام کی خلاف زبان درازی کریں تاکہ آزاد خیالی اور روشن خیالی کا جو کیڑا اندر گھس گیا ہے اسے پوری شان و شوکت سے نکال دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح پنجاب بھر میں موجود ڈبہ پیروں نے مذہبی اقدار اور شعائر اسلام اور شعائر کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک تصویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بغیرت ڈبہ پیر برہنہ لیٹا ہوا ہے اور اس مردود کے جسم پر کلمہ اور قل شریف لکھا ہوا چادر اوڑھا ہوا ہے۔ ایسے شخص کو زندہ دفن کر دینا چاہیے تاکہ یہ مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے ڈبہ پیروں اور لبرل زادوں کو عبرتناک سزا ملے۔ سماجی رابطے کے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک لنڈا بازار کے آزاد خیال صاحب سے اسی موضوع پر بحث مباحثہ میری جاری تھی کہ اسی دوران اس نے عربی توجیہ کے بارے توہین آمیز جملہ بولنا اور لکھنا شروع کر دیا اور اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے یہاں تک کہ کہا کہ میں حروف توجیہ کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ میرے لیے الف بے پے کے حروف بے معنی ہے، میرے نزدیک کوئی تقدیس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفریہ جملے بولنے اور لکھنے سے بچائے۔ بہرکیف وہ صاحب سٹی کورٹ میں ایڈوکیٹ ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، آمین۔ ناظرین محترم، عربی حروف توجیہ ہی قرآن کریم کے حروف ہیں جن کی توہین جان بوجھ کر کی جائے یا شراتن کی جائے قابل گرفت اور سخت متنازع عمل ہے۔ یہ کام غیرت ایمانی رکھنے والا مسلمان نہیں کر سکتا اور نہیں کرنے کا سوچ سکتا ہے کہ وہ قرآنی حروف توجیہ کو پاؤں تلے روندے یا اس کی تدلیل اور تصحیح کرے یا اس کے بارے میں بولے کہ میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت نہیں ہے۔ عموماً یہ عمل دین اسلام سے بیزار، گمراہ اور ملحد افراد کرتے ہیں کیونکہ ان کا اولین مقصد عام مسلمانوں کے قلب اور اذہان پر مذہبی حملہ کرنا ہوتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آزاد خیالی اور لبرل ازم کا زہر بڑی شدت کے ساتھ پھیل رہا ہے، جس کے ذریعے اثر تعلیم یافتہ طبقے اور اچھے خاصے باشعور آ گئے ہیں جو معاشرے کی اصلاحی تشکیل میں سب سے بڑی غیر فطری رکاوٹ ہے۔ لوگوں کو دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات پر بے جا اعتراض کر کے اسلامی عمارت کو منہدم کرنے کی غلیظ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے مادر پدر آزاد افراد معاشرے کے لیے ناسور، اب خواہ ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ جات سے ہو۔ اس خاتون کی عربی خطاطی شدہ لباس کی وجہ سے ایک نیا مذہبی ہیجان ملک بھر میں عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اس سنگین معاملے میں تمام فیشن ڈیزائنرز حلقوں کو چاہیے کہ وہ اس واقعے کے بارے میں اپنا مثبت موقف عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ دوریاں ختم ہو اور کشیدگی کا خاتمہ ہو۔ مغرب پرستی اور آزاد خیالی کا چورن بیچنے والا طبقہ پاکستان میں ہر اس شخص کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے جو توہین رسالت کا مرتکب ہو، یا توہین قرآن اور حروف توجیہ کی حرمت کا، یا توہین اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کا،
یہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور استعماری قوتوں کا کھیل ہے جسے پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے، اور ہماری عوام و خاص دونوں ہی اس کا آسان ہدف بن رہے ہیں۔ اس حساس مسئلے کو دور اندیشی اور حکمت عملی سے دیکھنا ہوگا، ورنہ پاکستان خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اس خانہ جنگی کے دو بڑے محرکات ہیں، ایک مذہبی ایک لسانی، جو بھی چال چل رہے ہیں، جو بھی چال چل جائے۔ ایسے حالات میں عوام و خاص دونوں کو ہی زمینی حقائق کے مطابق قدم اٹھانا پڑے گا۔ آئیے پاکستان کو مسالک و قومیت کا گلدستہ بنائے، نہ کہ جنونی درندوں اور ملحد شیطانوں کی آماجگاہ، جہاں مادر پدر آزاد خیالی کے خنزیر نما دانشور دین اسلام کے جسم کو نوچ رہے ہیں ہوں۔ انشاءاللہ الکریم کو ملحدانہ سوچ کی جنت کبھی نہیں بننے دیا جائے گا۔